سب سے پہلے تو ظاہر ہے کہ یہ پروگرام جو آپ دیکھ رہے ہیں، سماعت فرما رہے ہیں، یہ ہمارے یہاں کے والنٹیئرز نے انعقاد کیا اس کا، اور سارا صحرا جو ہے کس طرف ہے اس میں پیش بہت لوگ ہیں، ایسی بات نہیں ہے کہ پیش اس میں عمران، حسن، ذکی یہاں پر ہے نہیں ہے، ذکی حج پہ گئے میں، اور ہمارے افتخار بھائی، اور یہ نہیں کہ تین نہیں اور بھی لوگ ہیں، لیکن تین یہ نمایاں لوگ ہیں، اور اس کے علاوہ ان کی کاوشوں سے، ان کی محنتوں سے آج محفل سجی ہوئی ہے، اور آپ نے خود اندازہ کیا ہوگا کہ اس محفل میں کتنی برآمد تھی اور کتنے لوگوں نے۔ اس کے ساتھ ساتھ جناب میر حسن میر صاحب کا بے انتہا شکر گزار ہے ادارہ اور مومنین لانگ آئلینڈ کے کہ آپ تشریف لائے یہاں پر اور ہم کو یہ عزت بخشی نہیں کیونکہ یہاں اتنا ہو چکا ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے بچے جو سن رہے ہیں، یقیناً میں آہستہ آہستہ بولوں گا تاکہ وہ سمجھ سکیں کہ ہم کیا پیغام دینا چاہتے ہیں۔ مومنین، آج جو محفل جو جمی ہے، جو محفل میں آپ تشریف فرما ہے، یقیناً آپ کے ہم بہت شکر گزار ہیں، اور یقیناً آپ کو علم ہوگا کہ یہ محفل جمانے کے لیے، سجانے کے لیے کچھ کاوشیں، کچھ محنتیں ہوئی ہوں گی جو کہ سامنے نہیں ہے، لیکن یہ محفل جمی نہیں جب تک کہ کوئی محنت نہ کی گئی ہے۔ تو مومن، یہی ہمارے مذہب کا ہے، ہمارا مذہب جو آج ہم تک یہاں پہنچا، وہ صرف ایسے پہنچ نہیں گیا بلکہ اس کے لیے قربانی دی گئی۔ آج کی قربانی نہیں ہے، وہ قربانی ہے جو علی کی اولاد نے دی اور خدیجہ کی دولت نے دی، اور آج مذہب آہستہ آہستہ ہمارے پاس پہنچا۔ وہ زمانہ بھی تھا جب کوئی جاتا تھا کربلا زیارت امام حسین کے لیے، ان کو قربانی دینی پڑتی تھی اپنے ایک بیٹے کی، جب تک بیٹی کی قربانی نہ دی جاتی تھی ان کو وہاں جایا نہیں جاتا۔ جو حضرات جا چکے ہیں وہاں پر، انہوں نے دیکھا ہوگا ایک قبر طاہر وہاں پر جو ہے وہ ابراہیم مجاب کی ہے۔ وہ قبر کیا ہے؟ وہ قبر وہی ہے کہ موسیٰ کاظم کے فرزند تشریف لائے وہاں پر زیارت امام حسین کے لیے، اور ان کو جب لوگوں نے دیکھا کہ زیارت کے لیے آئے، ان کو شہید کر دیا کہ آج قبر وہاں پر وہاں موجود ہے، اور یہ تحفہ ہے امام حسین کا کہ جب آپ قبر مطہر پہ جائیں گے تو ایسا ہو ہی سکتا کہ اس قبر کو چھوڑ دے، اس کو ایک مرتبہ جاتے ہوئے ایک مرتبہ آتے ہوئے ان کی زیارت کی جائے گی۔ تو یہ تحفہ ہے جو علی ابن ابی طالب اور امام حسین نے ہم کو عطا کیا۔ آج اس وقت ہم یہاں بڑے مزے میں یہ پروگرام سماعت کیا ہم میں کسی کے دل میں یہ نہیں تھا کہ کچھ ہونے والا ہے یا کچھ ہوگا، لیکن آج شیعان علی، چاہے وہ پاکستان میں ہو، چاہے وہ عراق میں ہو، چاہے وہ شام میں ہو، کسی بھی ملک میں ہو، چاہے وہ سعودی عربیہ میں ہو، آج بھی سعودی عربیہ میں مظاہرہ ہوا، قطیف میں بہت بڑا مظاہرہ ہوا۔ کیوں مظاہرہ ہوا؟ وہ مسجد علی جو قطیف میں جس کو گرا کے شہید کر دیا گیا، کوئی انٹرنیٹ میں کسی پاکستانی ٹی وی پہ اور کہیں کو خبر نہیں آئی کہ مسجد کو شہید کی گئی۔ وہ جو مسجدوں کے پرستار ہیں، وہ حکومت جو اپنے آپ کو کہتی ہے کہ ہم حرمانی شریف کے ذمہ دار ہیں، انہوں نے مسجد گرائی۔ مسجد کیوں گرائی؟ کہ وہاں پر علی ابن ابی طالب کا ذکر تھا۔ آج پاکستان میں جو ہو رہا ہے، یا ہم تو اس کو دیکھتے رہیں، سنتے رہیں اور کچھ نہ کریں۔ ایک تو یہ راستہ ہے ہمارے پاس، اور دوسرا راستہ یہ کہ ہمیں کچھ کرنا چاہیے کہ نہیں۔ مومنین، یہ جو آپ کا ٹائم لیا جا رہا ہے، جو آج یہ محفل سجی ہے، اس کے توسط سے یہ آپ کو بتلایا جا رہا ہے کہ جب پاکستان میں کراچی میں پچھلے ایک ہفتے میں 29 مومنین کو شہید کیا گیا۔ آج صبح 9:10 پہ یہاں پر ایک ذاکر اہل بیت کو شہید کیا گیا۔ ماٹن روڈ کے امباڑے میں جہاں پر میجورٹی شیعوں کی ہے اور جہاں پر کبھی کو واقعہ پیش نہیں آیا، وہاں پر اظہار زیدی جو مرثیہ خوان تھے، ان کے بھائی کو قتل کیا گیا۔ مومنین، آج آپ کو معلوم ہے کہ کیا 2 کروڑ شیعہ پاکستان میں رہتے ہیں، ایک تو نہیں 2 کروڑ، اور وہ قوم جس کے 2 کروڑ
افراد ہو وہ ایک دم بے بس ہو کر رہ گئی ہے. کچھ وجوہات تو ہوں گی. کیا ہم چاہتے ہیں یہاں سے بیٹھ کے امریکہ سے بیٹھ کے جب 3 آدمی ایک ملک بنا سکتے ہیں اسرائیل کو, صرف 3 آدمی نے ملک بنایا ہے 50 سال پہلے, 4 آدمیوں نے عراق پہ اٹیک کر کے وار شروع کی, تو کیا یہاں پر اتنے مومنین بیٹھے ہوئے ایک 9 سال کے بچے نے یہاں پر ایک اسٹیمپ اجرا کر دیا کہ تمہارے کے نام سے آپ کو مشہور ہوگی, 9 سال کا بچہ سے. لیکن کیا بات تھی؟ بات صرف یہ تھی ان میں ایک ارادہ کر لیا اور انہوں نے فیصلہ کر لیا کہ ہمیں یہ کام کر کے رہنا. تو مومنین آج ہم یہاں پر کیونکہ محرم آنے والا, محرم میں گیدرنگز ہوں گی, مومنین جمع ہوں گے, ہمارا فرض بنتا ہے کہ کم سے کم ہم مومنین کو اجاگر کر سکیں کہ پاکستان کی کیا مسائل ہے. کیوں کہ قوم ملکوں میں نہیں, ہر شیعہ فرد چاہے کسی بھی ملک میں ہو وہ ایک قوم ہے. اگر امریکہ میں ہے شیعہ وہ قوم ہے, اگر پاکستان میں شیعہ ہے وہ ایک قوم ہے, اگر بغداد میں عراق میں شیعہ وہ ایک قوم ہے. تو یقیناً ہم ایک قوم ہے. اور آپ کیسے کہہ سکتے ہیں اگر ہمارا جسم ایک ہے, ہماری قوم ایک ہے, اگر ہمارے کسی جسم میں کچھ نقصان ہو رہا ہو تو یہ ہم خاموش بیٹھ سکتے ہیں؟ نہیں بیٹھ سکتے. لیکن اصل کیا ہے؟ بات یہ ہے کہ ہم یہ بھول چکے ہیں. آج ڈالر کی ریل پہ ہے, آج یہاں پر ہر چیز کو معیار ہے کہ کتنا پیسہ کسی کے پاس ہے, لیکن وہ ہمدردیاں, ہمارا دل ان کے ساتھ ہونا چاہیے. ان کی ہر بات پہ کوئی, پاکستان میں یہاں تو 5 آدمی کام کرتے ہیں پھر گھر چلاتے ہیں, پاکستان میں ایک آدمی ہوتا ہے 5 گھر چلاتا ہے. پاکستان دنوں میں ابھی واقع ہوا 2 دن پہلے, وہاں 3 بھائیوں کو ایک ساتھ مارا گیا. الیکٹرک کی دکان تھی وہاں پر, وہاں 3 کو مار دیا گیا. ایک بھائی زخمی پڑا ہوا ہے. ابھی کچھ پہلے وسیع جدید یہاں پر رہتے ہیں, ان کے بھائیوں کو 2 بھائیوں کو مار دیا. ایک بھائی جو ہے وہ ہاسپٹل میں. مولانا یہاں 13 تاریخ کو ٹکٹ تھا یہاں کر رہا ہوں, کیلیفورنیا میں پڑھتے تھے, یہاں پر جرسی پڑھ چکے ہیں. وہ 13 تاریخ کو آنے والے لوگوں کو چیک کر دیا آفتاب. تو مومنین کے آپ کو جو پیغام دیا گیا وہ یہ کہ یقیناً یہاں پر بہت کم لوگ ہیں, لیکن یہ کم لوگ نہیں ہیں. ایک اگر آپ اپنے دوستوں کو, اپنے ان لوگوں کو جو ان چیزوں میں انٹرسٹڈ ہوں کو سنائیے کہ پاکستان میں کیا ہو رہا ہے, شیعوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے اور ہمارا کیا فرض ہے. انشاءاللہ اگر آپ کو اجازت ہو جائے, ہمارے یہ نوجوان بچے, اگر یہ نوجوان بچے یہاں پر جو بیٹھے ہیں, if they want to and they can sponsor 1 child in Pakistan, the thing will be changed. Education will be running. Right now we're suffering from lack of education. We're suffering from lack of finances. We're suffering lack of leadership. If these children of today, I'm not asking you adults, only these children who are the age from 16 to 23, if they take a responsibility, that is the responsibility, that is the call of Imam Hussain. Someone asked Imam Hussain, why are you going to Karbala? Why are you getting shaheed? And Imam Hussain said only one thing, I'm going to rectify the problem of Ummah. That was his answer. Today we have a problem in Pakistan for Shias. Our children, our youth must get involved. And the involvement is very simple. Just sponsor 1 child, which costs you only $1 a day to affect them. And brother and sister, ask those families who have lost their loved one. There is on video, there is like a request from a young lady who just lost her husband in Pakistan. Listen to them. Listen to the cry of the children. And listen to those who are suffering. And then you will realize what suffering is all about. We can talk, but cannot make an imagination. You must go there and see what is happening in Pakistan, how suffering is happening. Brothers and sisters, our responsibility in here, right now, living in America, is very simple. Simple, just bring unity within our own groups, number 1. Number 2, make sure each child in Pakistan get educated. Secondly, they should have finances that can work with their families here. Alhamdulillah, everyone here came with no money, but now they have money, so their responsibility belongs to the nation which invested in them to get the education there. And I think
if in this Muharram we are plan, inshallah, we'll make announcement later on. We will plan to make awareness of the community, and I'm very sure once you're aware that what is happening in Pakistan, your heart will come out to help them here. And we will, and remember one thing, Imam Hussain gave his life, whatever he had, money, friends, relatives. And there was those, when Imam called Habib, he just left without thinking anything. Just left the house, come to help Imam Hussain. Today, there is again voice. Hal min nasr yasurna. It's not for day of Karbala, it's every day for in our life. We must, every land is Karbala. We have to think in that lines. Imam Hussein's message is not just to come cry and do matam. It is a message is to reform the ummah. And ummah is wherever the believers are. Maybe in America or in Pakistan. And I'm hopeful, inshallah, when we get time, 9:30, we'll finish the program. And I'll call upon Maulana and Naqvi Sahib, please come and address the gathering.